بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک قصہ شیئر کرنے کا دل کر رہا ہے کہ بعض دفعہ وہ لوگ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، جن کو ہم ولی اللہ یا اولیاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ جب کوئی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، تو ان کی کہی ہوئی بات بھی کیسے کیسے سچ ہو جاتی ہے۔ آئیے آپ کے ساتھ ایک واقعے کو شیئر کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات نے یہ واقعہ سنا ہو، آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ ناظرین، 766 میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ بڑے درویش کی حالت میں رہتے تھے اور درویشانہ ماحول میں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں، کپڑے بھی پرانے سے، لاٹھی لیے چلتے رہتے اور دانائی کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہوئے چلتے۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا۔ ایک دفعہ کا کیا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ، وہ اپنے محل کے جھروکے سے دیکھ رہی تھی دریا دجلہ کی طرف، تو اس نے دیکھا کہ بہلول دانا ریت سے گھروندے بنا رہے تھے اور گھروندے بناتے اور ان کو مسمار کرتے۔ ملکہ زبیدہ اپنی سہیلیوں کو لے کے چلتی ہوئی وہاں پر آئی، اور وہاں پر آنے کے بعد بہلول دانا کے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور پوچھا، بہلول، یہ آپ کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، میں جنت کے محلات بنا رہا ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ ہنسی اور کہی کہ کیا یہ بیچتے بھی ہو؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، جی بالکل، بناتا بھی ہوں، بیچتا بھی ہوں۔ تو ملکہ زبیدہ نے سوال کیا، کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بہلول دانا نے جواب دیا، صرف 3 درہم۔ ملکہ زبیدہ ہنسی اور اس نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ 3 درہم ان کو ادا کر دو، اور چل دی۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے ملکہ زبیدہ نے اپنے خاوند خلیفہ ہارون رشید کو یہ واقعہ بتایا کہ آج یہ ہوا تھا کہ بہلول ایسے محل بنا رہا تھا، تو کہتے بیچتا بھی ہوں، تو میں نے اس کو 3 درہم ادا کر دیے اور وہ خوش ہو گیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید ہنسا اور بات کو ٹال دیا، ایسے جیسے کہ ملکہ نے شاید کوئی بیوقوفی کی اور یہ کوئی بیوقوفی کا ہی معاملہ تھا، کچھ ایسا اس نے سمجھا۔ رات کو خلیفہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں سے گزر رہا ہے، اور گزرتے ایک اس نے محل دیکھا جو کہ یاقوت سے بنا ہوا تھا اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ تو وہ اس محل کے قریب گیا تو دیکھا کہ دروازے کے اوپر بڑا سا نام لکھا ہوا تھا، ملکہ زبیدہ کا۔ تو وہ دیکھا اور حیران ہوا کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے، اتنا بڑا، یہ کون سی جگہ اور کہاں ہے؟ محل میں داخل ہونے لگا تو محل پہ کھڑے دربانوں نے اس کو روک لیا اور اس نے کہا کہ یہ تو ملکہ زبیدہ میری بیوی ہے، اس کا محل ہے، مجھے جانے دو۔ دربان نے کہا، نہیں، یہ جس کا نام یہاں لکھا ہوا ہے یہ صرف وہی جا سکتا ہے، تم نہیں جا سکتے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ان کے ساتھ آرگومنٹ کیا اور کہا کہ میری بیوی ہے وہی وہ، تو مجھے تو اجازت ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ بالکل، خلیفہ ہارون رشید نے جب جانے کی کوشش کی اندر، جب دربانوں نے خلیفہ ہارون رشید کو دھکا دیا تو دھکا کھاتے ہی خلیفہ ہارون رشید کی آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کو یاد آیا کہ ملکہ زبیدہ نے اس کو رات کو کیا بتایا تھا کہ اس نے 3 درہم ادا کیے تھے۔ بڑا پچھتایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کو نیند نہ آئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا واقعہ ہو گیا۔ دوسرے دن بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا اور دیکھا تو وہی بہلول دانا
مٹی کے محل بنا رہا تھا اور توڑ رہا تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا یہ محل بیچو گے؟ اس نے کہا میں بناتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کیا قیمت ہے اس محل کی؟ تو بہلول دانا نے کہا تمہاری آدھی سلطنت۔ خلیفہ ہارون رشید نے بڑے حیران ہو کے اس سے پوچھا بہلول یہ کیا؟ کل تو نے 3 درہم میں اس کو بیچا ہے، آج تم نے اس کا ریٹ کیوں اتنا بڑھا دیا؟ آدھی سلطنت تم نے کر دیا۔ تو بہلول دانا نے خلیفہ ہارون رشید کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور اس سے کہا کہ جناب حضور، کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تم یہ محل دیکھ کے آ رہے ہو تو اس لیے میں نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے، بولو۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ بات سنی بہلول دانا کی کہ یہ محل دیکھ کے آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا، گر گیا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے، رونا شروع کر دیا اور اس سے کہا کہ بہلول میری پوری سلطنت لے لو، یہ مجھے محل دے دو، پوری سلطنت لے لو۔ بہلول نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، ہم لوگوں کا جو ہے وہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارا اس سلطنت سے ان چیزوں سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں دنیا کی عزت اور اس سے کیا دینا، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان کا آخرت میں کیا کام ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس کی منتیں کی اور وہ گڑ گڑاتا رہا۔ تو بہلول دانا نے اسے کہا ٹھیک ہے 3 درہم ہی لے لو۔ ناظرین، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ان سے یہ آپ اخذ کر لیجئے کہ کبھی بھی کوئی فقیر دیکھیں، کبھی کوئی ایسا مجذوب انسان دیکھیں، کبھی بھی کوئی اللہ والا دیکھیں، اس کا مذاق مت اڑائیں، اس کی باتوں کو سمجھیں۔ اگر آپ اس کی باتوں کا اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتے، برے طریقے سے بھی مت سوچیے اس کے بارے میں، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کیا معاملہ چل رہا ہے یہ آپ کو تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہر بندے کے ساتھ اپنا ایک ذاتی قسم کا معاملہ ہے۔ کوئی شخص کیسا لباس پہنے ہے، دیکھنے میں وہ کیسا ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے، یہ ہم دنیا دار اپنے طریقے سے سوچتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کو اپنے طریقے سے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کس کو کیا عنایت کر دے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کبھی بھی زندگی میں کسی دوسرے انسان کا مذاق مت اڑائیے گا۔ اگر آپ انسان کا مذاق اڑائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ قدرت آپ کا مذاق اڑائے گی، کیونکہ ہر بندے میں اللہ رب العزت نے اپنی روح ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم میں اپنی روح ڈالی اور ہم بنی آدم ہیں۔ یہ وہی روح ہے جو چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ ان روحوں کو اللہ نے ایک ہی دفعہ پیدا کر دیا، اور جب ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے اقرار کیا تھا یا میرے مولا کریم۔ اس لیے ہر انسان کا احترام کیجئے، ہر انسان احترام کے لائق ہے۔ یہ کسی کے پاس دولت، عزت کم زیادہ ہونا یہ اللہ کی حکمتوں کا حصہ ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کوئی کارپینٹر، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشین، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کچھ یہ سارے پیشے کیوں ہیں ناظرین؟ مجھے اس کا جواب ملا کہ اگر سارے دولت مند ہی ہوتے تو کوئی بلڈنگ نہ بن پاتی، کوئی گھر نہ بن پاتا، کوئی کیوں بندہ میسن بنتا، کوئی کیوں لکڑیوں کا کام کرتا، کوئی کیوں پلمبر بنتا، کوئی کیوں صفائی کرتا، کوئی کیوں جھاڑو دیتا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتوں کے حصے ہوتے ہیں کہ اس نے اس دنیا کو چلانا ہے، ہر قسم کے لوگ پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہ پیشے اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے پیشے ہیں۔ ان پیشوں کے لحاظ سے انسان کو مت جانچے، اللہ رب العزت کے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ سے بہتر معاملے ہوں، بالکل۔